کی معلمہ سحر ظفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حروف مفردات سے پڑھیں گے۔ ہماری تختی نمبر 1 مفردات۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر حرف کو ٹھہر ٹھہر کے نکالنا ہے آپ نے، تاکہ جتنے بھی حروف ہے ان کے جو مخارج ہے وہ ہر حرف اپنے دوسرے حرف سے الگ ہو، یعنی ہر حرف کا مخرج دوسرے حرف سے الگ نکلے۔ اس طرح ان حرفوں میں جو ہے وہ فرق پیدا ہوگا کہ حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، غین کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور پھر ان کی ادائیگی میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ مفرد جو ہے اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں۔ تو الف الگ، با الگ، تا الگ۔ اعوذ، اعوذ میں آپ نے اعوذ الگ پڑھنا ہے، یہ الگ کلمہ، باللہ الگ پڑھنا ہے، من الشیطان الگ پڑھنا ہے، الرجیم کیونکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کو ٹھہر ٹھہر کے الگ الگ نکالنا ہے، کیونکہ اگر ایک دم سے پوری تعوذ جو ہے وہ پڑھیں گی تو پھر اس طرح آپ سے غلطی ہوگی۔ اعوذ، اعوذ، عین حمزہ زبرہ، عین واو پیش او، اقو، اس طرح کر کے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبرہ، عین واو پیش او، اقو، زال پہ زو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ جو کھڑا زبر ہے اس کو بہت لمبا نہیں کرنا، ایک الف کی مقدار جتنا آپ نے لمبا کرنا ہے۔ ایک الف کی مقدار جو ہے قاری حضرات نے اس کی بتائی ہے کہ درمیانی مسافت سے ایک انگلی جو بند ہے اس کو درمیانی مسافت سے کھولیں، اتنی سی مقدار میں لمبا کرنا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم ایک حرف کو 10 دفعہ دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، سین میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، بسم میں سخت نہیں کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ حمزہ زبرہ، عین واو پیش او، اقو، اس میں حمزہ اور عین کا مخرج، حمزہ کا مخرج الگ ہے، عین کا مخرج الگ ہے۔ اچھا، مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج مخارج کی جمع ہے اور مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں سے حرف نکلتا ہے۔ تو حرف، یہ جتنے بھی حروف ہے یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ منہ کے اندر سے یا باہر سے یا ہونٹوں کے لگنے سے، تو اس وجہ سے ان کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف
منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی ہونٹوں کے ساتھ جیسے حرکت ہوتی ہے، ہونٹ حرکت کرتے آپس میں، الف بالکل خالی حصے سے نکلتا ہے، منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے الف۔ با یہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے ہوتا ہے، لیکن دونوں ہونٹوں کو اس طرح آپ نے نہیں ملانا ہے۔ آپ پہلے اس کو پڑھیں، جب آپ اس کو پڑھیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ با کہاں سے نکل رہا ہے۔ با، تا، سا۔ اچھا، سا کے پڑھنے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اوپر کے دو دانتوں کو زبان کی جو نوک ہے اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ، زبان کا جو شروع والا حصہ ہے، زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے، یعنی دانتوں کے جو کنارے ہیں، اوپر کے دانتوں کے جو اوپر کنارے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے، تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے، بہت زیادہ اوپر نہیں بہت زیادہ نیچے نہیں، آپ نے اس طرح کر کے ان کو لگانا ہے اور پھر آپ نے نکالنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ویسے عام طور پر جو نکالے سا بغیر ان کو حرکت دیے، بغیر زبان کو دانتوں کے ساتھ لگائے اگر نکالے تو تب کس طرح نکلتا ہے سا، تب سا نکلتا ہے، لیکن اگر جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا اگر اس طرح نکالے تو پھر آپ اس طریقے سے جب نکالیں گی تو پھر ایسی والی سا نکلے گی، سا سا۔ یہ اس وجہ سے کہ سا نرمی والے حروف میں سے ہے، یہ نرمی سے تب ادا ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو نکالیں گی، سا۔ اور یہ 3 حروف ہے، سا، زال، ضا، سا، زال، ضا، یہ 3 حروف ہے جو ایک جگہ سے نکلتے ہیں۔ جیم، ہا، خا، دال، ذال، را کو زبر والی را سمجھ کے آپ نے موٹی پڑھنی ہے، را پہ جب زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، آپ نے یہاں پہ موٹی آواز میں نکالنی ہے، را، تھوڑے سے بہت زیادہ نہیں، تھوڑے سے بالکل تھوڑے سے جو ہے آپ نے ہونٹ تھوڑے سے گول کرنے ہیں، بہت نہیں، بالکل تھوڑے سے، را، اور اندر سے را، زا، اس میں سیٹی کی آواز، آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ جب آپ کا موبائل وائبریشن پہ ہوتا ہے تو وہاں اس کی جو زو کی آواز نکلتی ہے اس طرح کی آواز نکالنی ہے اس میں، زا، سین، اور یہ زا، سین، صاد، یہ 3 ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ان میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، زا، سین، شین، شین کو سخت نہیں کرنا، شین، صاد، صاد، موٹے حرفوں میں سے ہے، اس کو بھی تھوڑا سا پورے ہونٹ گول نہیں ہوتے، صاد، ضاد، آپ نے ضاد تک مخارج یاد کرنے ہیں، آپ کا یہ ہوم ورک ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کرنی ہے، تعوذ اور تسمیہ کو آپ نے 20 دفعہ پڑھنا ہے، ایک حرف کو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور ٹوٹل آپ نے 20 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ مخارج بار بار دہرانے ہیں، چلتے پھرتے آپ نے اس کو دہرانا ہے، الف اور بار۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو ریکارڈنگ ہے، جو سبق کا لیکچر ہے، وہ آپ نے 5 دفعہ سننا ہے، چلے 5 دفعہ نہ صحیح لیکن 3 دفعہ آپ نے لازمی سننا ہے، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے صرف سننا ہے اور اپنی آواز میں ان کے ساتھ آواز ملا کے نکالنی ہے، اور اس طرح آپ نے کوشش کرنی ہے، پھر سن کے آپ نے اپنی آواز میں آپ نے جو سنا آپ نے اس طرح نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جب بھی ہم کوئی نعت سیکھتے ہیں، کوئی بھی اسکل سیکھتے ہیں، کچھ بھی سیکھتے ہیں تو ہمیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ویڈیو کی شکل میں ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ہر چیز ہمیں اس طرح نہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس آواز جیسی آواز بنانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ تو قرآن پاک ہے، یہ تو ان سب سے بالا تر ہے، لیکن آپ نے ایک مثال میں آپ کو آسانی کے لیے دے رہی ہوں کہ آپ نے
آپ نے بس اس چیز کا بھی دھیان نہیں دینا، آپ نے صرف ان کو نکالنا ہے، آپ نے سننا ہے کہ حروف جو نکل رہے ہیں کون سا حرف موٹا کر کے نکل رہا ہے، یہ سین ہے تو یہ سین نکل رہا ہے، صاد ہے تو اس میں صاد کی آواز نکالنی ہے۔ آپ نے ہر حرف پر دھیان دینا ہے کہ یہ حرف کہاں سے، یہ حرف نکل کیسے رہا ہے، آپ نے اس طریقے سے بس صرف نکالنا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس جیسی آواز پیدا کرنی۔ دیکھیے جب ہم کہیں بھی کوئی بھی خوبصورت آواز سنتے ہیں، ہم اس طرح کی کوشش کرتے ہیں ہماری بھی ایسی کہ آواز نکل آئے، تو آپ نے یہاں پہ بھی اس طرح کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان میں آواز نکالنی ہے۔ دیکھیے آپ نے پڑھا مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اب نکلتے کہاں سے ہیں، یہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، منہ کے اندر سے نکلتے، تو آپ نے اپنے منہ کے اندر سے ان مخارج کو نکالنا ہے۔ ابھی آپ نے بہت زیادہ اس کی باریکی میں نہیں جانا، آپ نے صرف اپنی زبان پر ان کی ادائیگی کو لانا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، جب زبان پر یہ سارے حروف چڑھ جائیں گے، اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا، خود آپ کو ان سب کی تعریف آ جائے گی کہ اچھا یہ با کہاں سے نکل رہا تھا، ضاد کہاں سے نکل رہا تھا، میری زبان کہاں جا رہی تھی، منہ کے اندر کون سی جگہ پہ حرکت کر رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ نے ان کو بالکل ویسے پہلے آپ نے ان کو 5 دفعہ سننا ہے، اور اگر کافی ٹائم آپ کے تو جتنی بار بھی جتنی زیادہ آپ سنیں گی اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آپ نے اس کو کافی بار سننا ہے، پھر کافی بار سننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ ضاد تک آپ نے مخارج سنانے ہیں اور تعوذ تسمیہ یاد کرنے